अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और पहले मैं आपको इस प्रोग्राम से पहले, इस वीडियो से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं आज बात करने लगा हूं, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये बोरोड इंटेलिजेंस है। आप समझे, मैंने किसी से ली है, यानी इंस्पायर होके। वो कौन है शख्स? उस शख्स का नाम है शशि थरूर। वो एक इंडियन है और आज से कुछ साल पहले मैंने उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे एक डिबेट देखी थी और वो बड़ी ही आर्टिकुलेट डिबेट थी। और शशि थरूर जो है वो, उनको बड़ा मलका हासिल है अपनी बात करने पे, अपनी अंग्रेज़ी के ऊपर, अपने ख़यालात को यकसुई के साथ डिलीवर करने में। और वो एक बड़े क्या कहते हैं, डाई हार्ड बिलीवर हैं इस बात पे कि जनाब बरतानिया या अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तो नहीं, बड़े सग़ीर को, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता है, इसके अंदर बेइंतहा लूट मार की और यहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया। हम लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज़ की वजह से यहाँ पे हमें नहरी निज़ाम मिला, हमें पोस्ट ऑफिस मिला, हमें कम्युनिकेशन का निज़ाम मिला, अंग्रेज़ ने यहाँ पे हमें अदालतें दी, उसने हमें ब्यूरोक्रेसी दी, उसने हमें रेल रोड दी, सब कुछ दी। शशि थरूर समझते हैं कि इसकी हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की और शशि थरूर की वजह से अब एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो इस बात पे बिलीव करता है। तो ये जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, ये बोरोड इंटेलिजेंस है, ये मेरे जहन से सोची हुई चीज़ या हमारी रिसर्च टीम की सोची हुई चीज़ नहीं है। बहरहाल हमारे यहाँ आम तौर पे तो सोचा जाता है कि शायद अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने की वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत तरक्की की और उनकी ज़िंदगियाँ बदल गईं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसा कि शशि थरूर कहते हैं कि ये हाफ ट्रुथ है, आधा सच है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पूरा सच क्या है। बरतानिया ने जितनी भी कॉलोनीज़ बनाई, इनका वहाँ की आम आवाम को फ़ायदा क्या हुआ और ख़ुद बरतानिया ने उनसे क्या फ़ायदा उठाया। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के कायम किए आबादियाती निज़ाम के बारे में कई मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो निज़ाम अंग्रेज़ों ने यहाँ कायम किया, इसके लिए यहाँ की आवाम को इनका एहसान मंद होना चाहिए। कुछ लोग इसके बिल्कुल मुखालिफ नज़रियात रखते हैं, लेकिन कुछ लिबरल ख्यालात रखने वाले ऐसे लोग हैं जिनके नज़दीक नौ आबादियाती निज़ाम तो अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम बरतानिया ने इंडिया को ट्रेन जैसा तोहफ़ा दे दिया, रेलवे लाइन जैसा दे दिया। और ये वो चीज़ है जिसके लिए हिंदुस्तान को, बर्र-ए-सग़ीर को, मलका बरतानिया का शुक्रगुजार होना चाहिए। बहरहाल ट्रेन्स इतने बड़े मुल्क और आबादी के लिए फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन यहाँ की आवाम ने इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। और ट्रेन्स या रेलवे जैसे तोहफे के बदले सल्तनत बरतानिया ने हिंदुस्तान से $45 ट्रिलियन भी चोरी किए, जबरी तौर पे लिए या उसकी मद में ले लिए। हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के दरमियान मजहबी इख्तलाफात को हवा देकर उन्हें भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। अच्छा, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो शशि थरूर की तरह इस बात को सोचता है और वो ये कहता है कि हम सदियों से रह रहे थे, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सल्तनत बरतानिया ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके बनाई। और इस काम में वो कहते हैं कि इन ट्रेन्स ने ज़िबा खानों का या बुचरी शॉप्स का एक किरदार अदा किया। दरअसल यूरोप जो आज इतना मालदार है और इतना पैसा उसके पास, ये दूसरे ममालिक जहाँ उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, ये उनकी वजह से मालदार हुआ है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो बरतानिया सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए इंडिया में दाखिल हुआ। इसका हेड क्वार्टर जो था वो लेडन हॉल स्ट्रीट में वाक़ है और लंदन स्टॉक होल्डर्स की बनाई गई ये प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 300 साल में अपनी फ़ौज और कवानीन के साथ एक बाज़ाब्ता बॉडी बन गई, जिसने पूरी दुनिया से मसाला जात, स्पाइसेस, कॉटन, रेशम और चाय की तजारत शुरू की। 1858 में भारतीय नाकाम बगावत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मिल्कियत मलका विक्टोरिया को मुंतकिल कर दी गई, वो उसकी मालिक बन गई। अब ट्रेन्स बरतानवी इंजीनियर्स की जाती या ब्रिटिश इंजीनियर्स की, वो उसके मौजूद थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे को मौसर अंदाज में भारत से कपास, लोहे और कोयले जैसे वसाइल को यूरोप मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया। 1853 और दरमियान उसके रेलवे का एक ऐसा नेटवर्क 1924 तक यानी बनाया गया ताकि वो बरतानिया को हिंदुस्तान से निकलने में मदद कर सके। और ऐसा नहीं था कि बरतानिया ने हिंदुस्तान को मुफ्त में रेलवे का निज़ाम बनाकर दे दिया, बल्कि हिंदुस्तान ने इसकी कीमत भी अदा की। हिंदुस्तानी कारीगरों के
اپنے سادہ اور سستے ڈیزائنز ہونے کے باوجود برطانیہ نے ہندوستان کو مجبور کیا کہ وہ ان سے ہی ٹرینز خریدیں۔ 1854 اور 1947 کے درمیان تقریباً 14,000 سے زائد لوکوموٹیوز برطانیہ سے ہندوستان امپورٹ کروائی گئیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 3,000 انجن جو ہیں کینیڈا، امریکہ اور جرمنی سے برآمد کیے گئے۔ 1912 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک خصوصی قانون منظور کیا جس کے ذریعے انڈین ورکشاپس میں انجن ڈیزائن اور تیار کرنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ شروع میں تو ہندوستانیوں کو ٹرین میں کام کرنے تک کی بھی اجازت نہیں تھی، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز سے لے کر ٹکٹ چیکرز تمام کا تمام عملہ برطانوی شہریوں پر مشتمل تھا، اور ہندوستانی عوام جس کے پیسوں سے یہ ٹرینز بنائی گئی تھیں، ان کے حصے میں سفر کرنے کے لیے صرف لکڑی والے ڈبے آئے 3rd کلاس کے، اور ان میں سفری سہولیات بھی پوری نہیں تھیں۔ جن ڈبوں میں اچھی سہولیات تھیں، جو 1st کلاس تھی یا 2nd کلاس تھی، وہ صرف انگریزوں کے سفر کرنے کے لیے تھی۔ ریلویز نے بہت کم منافع کمایا، لیکن برطانوی سرمایہ کار جنہوں نے اس کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی تھی، انہوں نے بڑے پیمانے پہ منافع کمایا، جس کی قیمت بہرحال ہندوستانی عوام نے چکائی۔ ہندوستانی ریلوے کی مثال ایک ایسے ہی تھی جیسے کوئی آپ کے گھر سے چوری کرے اور سامان باہر نکالنے کے لیے راستہ بنا رہا ہو، اور اس راستے کے لیے تمام خرچہ بھی آپ سے ہی وصول کیا جائے، اور آخر میں یہ توقع کی جائے کہ راستہ بنانے پر آپ کو شاباش دی جائے گی، اور آپ اس کے لیے تالیاں بھی بجائیں گے کہ ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ۔ اور جب ریلوے کی تعمیر ہو گئی، کنسٹرکشن ہو گئی، تو برطانیہ نے سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے کر ہندوستان سے منافع کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا، اور یہ سارے کا سارا کام انتہائی مہارت سے کیا گیا۔ 1600 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی تو برطانیہ کا جی ڈی پی دنیا کے جی ڈی پی سے 2% کم تھا۔ اگر 100 روپیہ فرض کریں جی ڈی پی تھا پوری دنیا کا، تو برطانیہ کا 1.5 یا 1.25% تھا۔ اب جبکہ ہندوستان یا بر صغیر کا جی ڈی پی پوری دنیا کا 1/4 تھا اس وقت، لیکن 18ویں صدی میں برطانیہ دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گیا، ایمپائر میں کنورٹ ہو گیا، اور مغل سلطنت کی جو خوشحالی تھی وہ بڑی تیزی سے غائب ہونا شروع ہو گئی۔ ایڈم سمتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی ڈکیت اور لوٹ مار کرنے والی کمپنی قرار دیا۔ اس کی ایک مثال تو اس نے یوں دی کہ بیرنگٹن نامی ایک برطانوی جہاز جب انڈیا کے لیے روانہ ہوا تو اس میں 27,300 پاؤنڈز مالیت کا مال تھا، اور یہ جب جہاز انڈیا سے واپس انگلینڈ گیا تو اس میں 1,19,304 پاؤنڈز مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ برطانیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے وسائل کے ساتھ ایسا ہاتھ کیا کہ 1943 میں تقریباً 4 ملین بنگالیوں کی موت ہوئی، اور ان کے پاس خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ ورلڈ وار 2 میں برطانوی فوجی کو دے دیا جاتا تھا، جبکہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ قحط ان کی اپنی غلطی تھی کیونکہ یہ خرگوشوں کی طرح بچے پیدا کرتے اور کھاتے، اور جب ہندوستان میں زیادہ دیر رہنا ان کے لیے منافع بخش نہیں تھا، اور ہندوستانی تحریک آزادی کے بہت زیادہ دباؤ کے بعد بالآخر برطانیہ نے 1947 میں بر صغیر کو چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ملک کو تقسیم بھی کیا، ڈیوائیڈ بھی کیا، اور ہندو اکثریتی علاقے بھارت اور مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کو مل گئے۔ لیکن ملک سے باہر نکلنے کی جلد بازی میں برطانوی سفارتکاروں نے ایک ایسا معاہدہ کر دیا جس میں اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا کہ یہاں بین المذاہب تنازع ہو سکتا ہے۔ برطانوی لوئر سرل ریڈکلف کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈرز لگانے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ کام انہوں نے 40 دن میں تیزی سے سر انجام دیا۔ تقسیم کے بعد لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش ہجرت کی۔ اس وقت وہ ایسٹ پاکستان تھا، بعد میں 1971 میں بنگلہ دیش بنا، جبکہ ہندو اور سکھ نے بھارت کی طرف ہجرت کی اور وہاں کا رخ کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تشدد یقینی تھا۔ 15 ملین لوگوں نے ہجرت کی، جس میں 2 ملین لوگوں کو موت ہو گئی اور یہ شہادت ہوئی، اور ہجرت کے دوران یہ ٹرینز بڑے پیمانے پہ بچر ہاؤسز بن گئیں، اور جب ٹرینیں مہاجرین سے بھر گئیں تو ہر طرف سے سرحدیں بھی بند کر دی گئیں، اور ان ٹرینز میں سوار ہر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، خواتین کی عصمت دری کی گئی، سامان کو لوگوں سمیت پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی گئی، صرف ڈرائیورز بچے تاکہ وہ لاشوں سے بھری ٹرینوں کو واپس لے جائیں یا اپنی منزل تک لے جائیں۔ اور برطانیہ کو ٹرین کے حوالے سے یہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ہاتھ ہندوستان سے صاف کر رکھے تھے۔ کلیمنٹ ایٹلے نے 1947 میں ہندوستان کے لاسٹ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ ہندوستان کو اگر اکٹھا رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے تو انہیں بربادی سے محفوظ کر دو۔
بہرحال وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے غلط منصوبے کے تحت یہاں پہ پھوٹ پڑوا دی اور تقسیم بھی کروا دی، لوگوں کی اموات ہونے دیں اور ان میں بچاؤ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ان کو تھا تو صرف اپنے 45 ٹریلین ڈالر سے مطلب تھا، جو 200 سال کے اندر انہوں نے مختلف قسطوں میں سلطنت برطانیہ یا ملکہ برطانیہ کو پہنچا دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو نظام انگریز ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ کس کے لیے بنایا گیا اور اس سے کس کو فائدہ پہنچا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شاید اہم بات یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود اب بھی ہمارے یہاں تمام تر ریاستی ڈھانچہ وہی آبادیاتی نظام کی بنیاد پر ہی قائم ہے۔ ریاست کے تمام تر اختیارات جاگیردار، وڈیرے اور سرمایہ داروں کے پاس ہے، اور یہ طبقہ جو تعداد میں 1% سے بھی کم ہے، باقی کے 99% عوام کو دبانے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے لوگ اور ریاست ان کے درمیان نہ تو کوئی تعلق پیدا ہو سکا، بلکہ عوام کی حالت میں بھی کوئی خاص بدلہ نہیں آیا۔ اب ایک اور سکول آف تھاٹ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے ایکچولی اس نے برصغیر پاک و ہند میں ترقی اس کی وجہ سے ہوئی، ورنہ یہ تو ویسے ہی زوال پذیر تھے۔ دوسرے والے کہتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم خود بھی ریلوے لائن لگا سکتے تھے۔ تو ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اور کون سا کو کام کر لیا، کہ آپ نے یہ ریلوے جیسا کام کر لینا تھا، جو بنی ہوئی ہے اس کو بڑھا کے دکھا دیں، اس کو ایکسپینڈ کر کے دکھا دیں، اس کو ٹائم پہ چلا کے دکھا دیں۔ لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے۔ ششی تھرور نے سلطنت برطانیہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اگلے 200 سال تک $1 سالانہ، یعنی ایک آپٹکس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دکھاوے کی، کہ آپ یہ کہیں کہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہم سوری کرتے ہیں، ہم اپولوجائز کرتے ہیں، اور $1 سالانہ آپ اگلے 200 سال کے لیے برصغیر کو دیں ہر جانے کے طور پہ۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ تو اس کی جو دوسری سائڈ کی جو سٹوری ہے کہ برطانیہ نے یا سلطنت برطانیہ نے کیا کیا کام کیا برصغیر میں، وہ بھی آپ کے پاس میں لے کے آؤں گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ حافظ۔